امانت دار جو کسی کی امانت میں خیانت نہ کرے بلکہ اس کی امانت کو اپنے پاس رکھے وہ ہے وارث. اور جس وارث پاک کا ذکر کر رہے ہو یہ کسی اور ذات کا وارث نہیں بلکہ یہ تو مولائے کائنات کا وارث ہے. وہ علی کی ولایت کا وارث. سبحان اللہ. وہ علی کی کرامتوں کا وارث. سبحان اللہ. وہ علی کی سخاوتوں کا وارث. سبحان اللہ. وہ علی کی شجاعت کا وارث. سبحان اللہ. وہ علی کی سیادت کا وارث. سبحان اللہ. وہاں گیا عالم یہ کہ ابو تراب سے ایسا فیض لیا کہ کبھی وہ اس نے تراب کو چھوڑا ہی نہیں بلکہ اپنا بچھونا بنا لیا. سبحان اللہ. کربلائے مولا گیا, آپ کی ذات وہاں پہنچی تو جب امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے تب سے یہ عہد کیا کہ جو صبح دوپہر شام میں کھانا کھاتا تھا اب یہ وارث علی اس کھانے کو بھی ترک کر دے گا اور صائم الدہر ہو گیا. 3 دنوں کا روزہ رکھتے امام حسین کی بارگاہ سے وہ فیض لیا کہ وارث پاک نے میدان کربلا میں جو حسین پر غم طاری ہوا نہ کھانا تھا نہ دانا تھا نہ پانی تھا پوری زندگی ویسی ہی وارث پاک نے امام حسین کی سیرت میں اپنی زندگی گزار دی. مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں گئے کچھ نصیحت حاصل تو ہم بھی وارثی ہیں, ہم بھی وارث پاک کے ماننے والے ہیں. تو جب وارث پاک کا جلسہ ہو تو اس جلسے میں کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے اپنے آقا و مولا احمد مجتبیٰ پیارے مصطفیٰ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار جھوم کر درود پاک کا نظارہ پیش کر پڑے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور بآواز بلند پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی دو اشعار. یا علی یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے. یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے, تیری نسبت سے اسلام اچھا لگتا ہے. یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے, تیری نسبت سے اسلام اچھا لگتا ہے, اور تیرے عشق میں لوگ کہتے ہیں کافر مجھے. تیرے عشق میں لوگ کہتے ہیں کافر مجھے, مولا تیرے عشق میں یہ الزام اچھا لگتا ہے. مولا تیرے عشق میں الزام اچھا لگتا ہے. یا علی تیری نسبت سے اسلام اچھا لگتا ہے. محبت کرنے والی یہ سارا مجمع انہی محبتوں والا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ سے میری بات سنیں. عظمت بھی ہوگی اور نصیحت بھی ہوگی. یہ خاندان اہل بیت ہے کیا, پھر ہماری جواب دہی کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ کا رسول ہوں. تم اسلام کو مان لو, اللہ کو مان لو, میری نبوت کا اقرار کر لو. ماننے والوں نے مانا تو جتنے لوگوں نے مانا کیا وہ سب مومن تھے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ بتائیے. جتنے لوگوں نے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا کیا وہ سب مومن تھے؟
ابھی کسی مولوی کے ہاتھ پہ کوئی کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کوئی مولانا کے پاس آ جائے کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہوا کہ نہیں؟ بولیے مسلمان ہے کہ نہیں؟ اب کوئی نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تو وہ مومن ہوا یا نہیں؟ بولیں سبھی بولیں مومن. جو نبی کے پیچھے نماز پڑھے کیا وہ سبھی مومن تھے؟ ہاں یا نہیں؟ دیکھیں میں آپ سے سبحان اللہ نہیں کہہ رہا ہوں. جنہوں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی کیا وہ سبھی مومن تھے؟ ہاں نہیں کچھ بھی بول لیجیے. نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا, حقیقت یہ ہے کہ نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی سبھی ایمان والے بولو نہیں تھے. آپ سوچیں گے کہ آخرکار ایسا کیوں؟ کیا ان کا اللہ پر ایمان نہیں تھا؟ کیا وہ توحید کے قائل نہیں تھے؟ کیا وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے تھے؟ کیا قیامت پر یقین نہیں تھا؟ کیا آخرت پر یقین نہیں تھا جس کی بنیاد پر کچھ لوگ مومن نہیں تھے؟ میں کہوں گا اللہ کو وہ مانتے تھے, قیامت پر یقین تھا, آخرت پر یقین تھا, مگر اس کے باوجود بھی میری بات نہیں ہے, کسی مفتی صاحب کی بات نہیں ہے, اللہ کا فتویٰ ہے ان میں سے کچھ لوگ مومن بولو. ومن الناس من یقول قالوا آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. توجہ, یہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, آخرت پر ایمان لائے, وما ہم بمؤمنین, یہ آخرت پر ایمان لانے والے, یہ اللہ کو ماننے والے مومن مومن بول تو دو, یہ اللہ کہہ رہا ہے. آپ میں سے کچھ کہیں گے بھائی یہ تو بات صحیح ہے, اللہ صحیح کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے, رسول اللہ کو نہیں مانتے رہے ہوں گے. جب تک رسول پر ایمان نہیں تب تک کوئی مومن نہیں. قرآن کہتا ہے وہ رسول کو بھی مانتے تھے. توجہ, قالوا نشہد انک رسول اللہ, وہ کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہو, مگر قرآن کہتا ہے انہو لکاذبون, یہ جھوٹے ہیں, یہ مکار ہیں, یہ صاحب ایمان. بولیے دیکھیے بہت توجہ سے سنیں گے, بات میں قرآن سے باہر کسی مولانا اور مفتی صاحب کے فتوے کی نہیں کر رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے اللہ پر ایمان, نبی کی نبوت کی شہادت, مگر اس کے باوجود بھی بعض لوگ ایمان والے نہیں. اور ایک دوسری جماعت جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا, رسول کی رسالت کا اقرار کیا, قرآن کہتا ہے ہم ان سے راضی, وہ ہم سے راضی, زمین پر ان سے بڑھ کر کوئی جماعت نہیں جو مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہوئی, یعنی وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت. سبحان اللہ. پوری توجہ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ بھی آگے ہے. کلمہ دونوں نے پڑھا,
کلمہ پڑھ کر منافق ہو گئے، ایک کلمہ پڑھ کر صحابی ہو گئے، کیا ان کا کلمہ الگ، کیا ان کا اقرار الگ، کیا صحابہ نے الگ کلمہ پڑھا؟ حالانکہ صحابہ کے لیے جنت کی بشارت، منافقین کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ۔ اب آپ سوچئے کہ کس طریقے سے دو جماعت بنی، ایک صحابہ کی اور ایک منافق۔ اب سوال یہ ہے، جب کلمہ دونوں جماعت نے پڑھا، ایک منافق کیسے ہو گئے اور ایک صحابی کیسے ہو گیا؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بولیے۔ دونوں نے کلمہ پڑھا، ایک منافق ایک صحابی۔ تو حضرت امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ تو دونوں جماعت نے پڑھا، صحابہ نے بھی پڑھا، منافقوں نے بھی پڑھا، مگر وہ کلمہ پڑھ کر منافق رہے، یہ کلمہ پڑھ کر صحابی ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ تو پڑھا مگر کلمے کی روح پر منافقوں کا ایمان نہیں تھا۔ کس پر ایمان نہیں تھا؟ کلمے کی روح پر۔ ابھی بول لیجئے، روح پر۔ کلمے کی روح پر منافقوں کا ایمان نہیں۔ آپ سوچیں گے ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں تو آخرکار کلمے کی روح ہے کیا؟ کلمے کا سول کیا ہے؟ کہ کیا ہم مومن ہیں یا نہیں؟ تو حضرت امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ کلمے کی روح کوئی اور چیز نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ یہ منافق جب نبی سے کوئی معجزہ صادر ہوتا فوراً انکار، ایسے کیسے ہوگا؟ چاند ڈوب گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، کالا تھا گورا ہو گیا، انگلی سے کیسے پانی گرے گا، کنکریاں کلمہ کیسے پڑھے گی، درخت کیسے آ گیا؟ یہ سب جھوٹی بات ہے، غلط بات ہے، یہ اڑائی ہوئی سازشیں ہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ فوراً منافقین اس کا انکار کر دیتے تھے۔ معجزے کا انکار منافق فوراً کر دیتا، مگر صحابی کا یہ عالم تھا۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر ابو جہل آیا، صبح صبح کا وقت تھا، کہا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا اے ابو بکر میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اگر تم سے میں یہ پوچھوں کہ کوئی رات میں یہاں سے بیت المقدس چلا گیا ہو اور چلا بھی آیا ہو اور کوئی وقت بھی نہ لگا ہو، کوئی ٹائم بھی نہ لگا ہو، کوئی گھنٹہ بھی نہ لگا ہو، کیا تم یہ مانو گے کہ کسی کے ساتھ یہ پاسبل ہے کہ وہ مکہ سے بیت المقدس جائے اور چلا بھی آئے اور وقت بھی نہ لگے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا وہ جھوٹا ہے، ایسا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کوئی مکہ سے بیت المقدس جائے اور چلا آئے، نہ گھنٹہ لگے، نہ منٹ لگے، نہ سیکنڈ لگے، یہ پاسبل نہیں۔ ابو جہل کو فوراً موقع ملا، کہا میں تو وہی تمہیں سمجھانے آیا تھا، جا کے دیکھو کعبے کی دیواروں پر ٹیک لگائے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ یہی تو واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ رات میں آخری پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور واپس آ گیا۔ کہا ابو جہل کیا یہ بولی میرے مصطفیٰ کی ہے؟ اور بلند آواز سے بولو۔ کہا میرے آقا نے یہ فرمایا؟ کہا انہی کی بات کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا ابو جہل مصطفیٰ کا بیت المقدس جانا یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، یہ بہت چھوٹی سی بات ہے۔ ابو بکر نے نہ جبریل دیکھا،
نہ میکائیل دیکھا، نہ اسرافیل دیکھا، نہ اسرائیل دیکھا، نہ فرشتوں کی جماعت دیکھا، مگر مصطفیٰ نے کہا جبریل ہے، ابو بکر نے مان لیا۔ مصطفیٰ نے کہا اسرائیل ہے، ابو بکر نے مان لیا۔ مصطفیٰ نے کہا یہ فرشتوں کی جماعت ہے، ابو بکر نے مان لیا۔ ابو بکر نے قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر مصطفیٰ نے کہا یہ قرآن ہے، ابو بکر نے مان لیا۔ ارے قبر میں جائیں گے، نکیرین آئیں گے، ابو بکر نے نکیرین کو نہیں دیکھا، مگر مصطفیٰ نے کہا ابو بکر نے مان لیا۔ ارے نکیرین 3 سوالات کریں گے، ابو بکر نے وہ سوالات نہیں دیکھے، مگر مصطفیٰ نے کہا ابو بکر نے مان لیا۔ قیامت ہوگی، باس بادل موت ہوگی، میزان ہوگا، حوض کوثر ہوگا، میزان ہوگی، اعمال وہاں تولے جائیں گے۔ یہ سب باتوں پر ابو بکر کا ایمان ہے۔ ارے یہ سب بھی باتیں بہت چھوٹی ہے۔ جب ابو بکر نے مصطفیٰ کے کہنے پر بن دیکھے خدا کو مان لیا، تو معراج پہ جانا کون سی بہت بڑی بات ہے۔ دیکھا صحابہ جب کوئی معجزہ ہوتا تھا فوراً تسلیم کر دیتے تھے، میرے آقا سے یہ محال نہیں یہ ہوا ہوتا۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ ہاں نہیں بولے؟ کلمہ دونوں نے پڑھا۔ منافقوں کا کلمے کی روح پر ایمان نہیں، صحابہ کا کلمے کی روح پر ایمان۔ کلمے کی روح ہے کیا؟ بولیے، کلمے کی روح ہے کیا؟ معجزہ۔ معجزہ ایک ہے، نبی سے ایک معجزہ ہوا، بلکہ وہ تو ذات سراپا معجزہ بن کر آئی، معجزات لے کر آئی، ان گنت معجزات، لا تعداد معجزات، بے شمار معجزات۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں ان سارے معجزات کو جمع کرو، ان سارے معجزات کو جمع کرو تو 2 معجزہ بنے گا۔ جمع کرنا سمجھتے ہو نا؟ یعنی کسی چیز کو اکٹھا کر کے 2 گٹھری میں باندھ دو، 2 اٹیچی میں رکھ دو، اور 2 اٹیچی کا مال پھیلا دو، تو نبی کے سارے معجزات کو جمع کیا جائے تو کتنا بنتا ہے؟ بول دیجئے، کتنا بنتا ہے؟ 2۔ کلمے کی روح نبی کا معجزہ، نبی کے معجزات کی اصل کتنی؟ 2۔ ان 2 کو پھیلا دو، نبی کے سارے معجزات۔ اور معجزات کہتے ہیں جو انسان کی عقل میں نہ آئے اور جس کی نظیر نہ ہو، جس کی مثال نہ ہو، وہ ہے معجزہ۔ اب سارے معجزات کی اصل 2 معجزات۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ وہ جانتے ہو 2 معجزہ کیا ہے؟ کلمے کی روح نبی کا معجزہ، نبی کے معجزات کی اصل 2 معجزہ۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں ایک نبی کی ذات، ایک کیا ہے؟ سبھی بولو، ایک نبی کی ذات، دوسرا نبی کا خاندان۔ کلمے کی روح نبی کا معجزہ، نبی کی معجزات کی اصل، ایک ذات مصطفیٰ، دوسرا خاندان مصطفیٰ۔ اسی لیے ہم سنی کہتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک، صبح قیامت تک میرے مصطفیٰ جیسا۔ ارے بلند آواز سے بولو، سب بولو، میرے مصطفیٰ جیسا۔ کیونکہ معجزات کہتے ہیں جس کی نظیر نہ ہو، جو سمجھ میں نہ آئے، وہ معجزہ ہے۔ تو میرے نبی جیسا، میرے نبی جیسا۔ تو جب سارے معجزات کی اصل ذات مصطفیٰ اور خاندان مصطفیٰ ہے، تو مجھے بولنے دو مولا کائنات جیسا۔
آواز سے بولو خاتون جنت جیسی, حسن مجتبیٰ جیسا, شہید اعظم جیسا, امام زین العابدین جیسا, امام باقر جیسا, امام جعفر صادق جیسا, امام موسیٰ کاظم جیسا, امام علی رضا جیسا, امام تقی جیسا, امام نقی جیسا, امام حسن عسکری جیسا, بغداد کے غوث اعظم جیسا, اجمیر کے خواجہ اجمیری جیسا, دہلی کے محبوب الہی جیسا, کچھوچے کے مخدوم سمنا جیسا, اور میرے دیوا کے وارث پاک جیسا, وارث پاک جیسا, عالم پلاح جیسا, کیونکہ یہ خاندان نبوت ہے. اسی لیے اشرفی میاں نے فرمایا تھا مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا, مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا, ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا, اور کوئی ہو متقی عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. خاندان تو بہت ہے مگر مصطفیٰ کے خاندان جیسا کوئی کسی قبیلے کا, کوئی کسی خاندان کا, کوئی کسی برادری کا, مگر یہ کلمے کی روح ہے, نبی کے معجزات کی اصل ہے. جس طرح مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں, ایسے ہی مصطفیٰ کے خاندان جیسا کوئی. ماضی قریب میں ایسا کوئی ولی ہے تو دکھاؤ, رب سے ایسا عشق کا تعلق دکھاؤ. رب بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے زیادہ کسی سے عشق نہ کرے. اگر بات سمجھتے ہو تو سمجھو. پیدا ہوئے وارث پاک, پیدا ہوئے 2 سال کی عمر میں والد صاحب کا انتقال, 6 مہینے کی, 2 سال, 3 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال. اللہ نہیں چاہتا, کیونکہ ماں باپ بڑی محبت کی چیز ہے, انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے, لیکن رب کو وارث علی سے اس قدر محبت تھی, اے وارث اگر تیرے دل میں کسی کی چاہت ہو تو اپنے معشوق حقیقی کی ہو, اور اس عشق کے پردے میں نہ باپ آئے, نہ ماں آئے, نہ کوئی رشتہ دار آئے, نہ یہ دنیا آئے, نہ یہ دنیا کی خوبصورتی آئے. اسی لیے رب نے تو یہ انتظام کیا, باپ کو اٹھا لیا, یتیمی کا صدمہ مصطفیٰ کی سنت پر دیا, ماں کو اٹھا لیا, اور وارث پاک نے دنیا کو بتا دیا. جس رب نے عشق کا تعلق ایسا دیا ہے تو اے رب میں بھی ایسا عشق کرتا ہوں, دنیا کی ساری خوبصورتی کو آج سے وارث طلاق دیتا ہے, بس تیری ہی یاد میں محو رہوں گا. نبی سے تعلق کا یہ رشتہ, مجھے بتاؤ خدا اور بندے کے درمیان اس کمال محبت کا رشتہ, ارے رب نے ادھر اپنی محبت اور اپنے عشق کا انتظام کیا, ادھر وارث پاک نے بھی رب کی خاطر پوری دنیا کو چھوڑ دیا. یہ ہے وارث پاک, یہ ہے وارث پاک. اور وارثیوں ایک بات بتا رہا ہوں, جس وارث سے محبت کرتے ہو اس وارث کے فرمان کو کیا, ورنہ وارث سے محبت ہے ہی نہیں, عالم پناہ سے محبت ہے ہی نہیں. وارث پاک فرماتے ہیں میرے مریدین یہ میری اولاد کی طرح, میرے مریدین میری اولاد کی طرح ہے, ان کی آپس میں جتنی محبت ہوگی, ان کی
آپس میں جتنی محبت ہوگی اتنی ہی محبت وہ وارث سے کرے گا. سبحان اللہ. تمہاری محبت کا معیار وارث دیوانے اپنے مریدین کی محبت اور تعلقات پہ رکھا. اتنے بات یاد ہے. یہی سیرت کا گوشہ اور نبی کی بارگاہ میں سبحان اللہ. یہاں رکھو اور پچھو. نبی نے اعلان کیا، پھر آ جائیے پیچھے. نبی نے اعلان کیا، ماننے والوں نے مانا. کچھ نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو معجزہ دکھائیے. کیا کہا؟ اللہ کے نبی ہے تو معجزہ دکھائیے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چاند ٹکڑے کیا، نہ کنکریوں سے کلمہ پڑھایا، نہ سورج کو پلٹایا، نہ انگشت مبارک سے چشمے جاری، کچھ نہیں کیا. قرآن کی آیت شاہد ہے. مصطفیٰ نے کہا کہ میری نبوت پر معجزہ طلب کرنے والوں، میری نبوت پر معجزہ طلب کرنے والوں، سب سے بڑا معجزہ میری 40 سالہ زندگی ہے. سبحان اللہ. میں نے مصطفیٰ سے پوچھا، رسول اللہ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آج جب قوم نے پہلی بار معجزے کا مطالبہ کیا تھا تو دن تھا، رات کیوں نہیں کی؟ کنکریوں سے کلمہ کیوں نہیں پڑھوایا؟ درختوں کو کیوں حکم نہیں دیا؟ کسی کالے کو گورا کیوں نہیں کیا؟ انگشت مبارک سے چشمے جاری کیوں نہیں کیے؟ آج پہلی بار آپ معجزہ پیش کر رہے ہیں تو معجزے میں اپنی 40 سالہ زندگی پیش کر رہے ہیں. تو میرے آقا نے جواب دیا، یہی تقریر کا حاصل ہے. میرے آقا نے جواب دیا کہ میرے امتیوں کے لیے ہے، میرے ماننے والوں کے لیے ہے، میرے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے. جب میرے امتیوں سے کوئی اسلام کی حقانیت پر، اسلام کی صداقت پر، اسلام حق مذہب ہے، اس پر کوئی دلیل مانگے، ملتے ہیں نا لوگ. واٹ از دا اسلام؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام سچا مذہب ہے، اس پر دلیل لاؤ. تو آپ کتاب دیکھو گے، قرآن دیکھو گے، مگر مصطفیٰ سے پہلی بار جب نبوت کے حق ہونے پر معجزہ مانگا گیا تو مصطفیٰ نے 40 سالہ زندگی پیشی کا. دیکھو میں نے اپنی نبوت کی دلیل کے لیے اپنی 40 سالہ زندگی پیش کی ہے. تم سے بھی جب کوئی دین اسلام کی حقانیت پر سوال کرے تو کتاب کو حوالے میں بعد میں پیش کرنا، اپنی زندگی کو میری سیرت میں ایسی ڈھال لینا، اپنی زندگی کو میری سیرت میں ایسی ڈھال لینا کہ کسی کو کتاب دکھلانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ وہ تمہیں دیکھ لے اور اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لے. یاد رکھو، یہ وارث دیوا سے کربلا، ترکی اور رشیا کی اور عرب کی سرزمین پر گئے. بہت زمانہ نہیں گزرا، نہ کتاب ہے، نہ کتابوں کا انبار ہے. ارے صرف چہرے کی تابانیوں کو دیکھا، آنکھوں میں رب کے تجلیات کے انوار کی بارش کو دیکھا تو لوگوں نے کہا، اے وارث، جب تو اتنا سچا ہے تو تیرا لایا ہوا مذہب کتنا سچا ہوگا. اس کی ایک مثال اور دوں، غریب نواز کی. معلوم ہے غریب نواز کون ہے؟ معلوم ہے؟ جی سبھی کو پتا ہے. خواجہ صاحب، مجھے آپ بتائیے، غریب نواز ہندوستان آئے پھر دوبارہ واپس نہیں، اور جب وہ آیا تو اس وقت غیر منقسم ہندوستان تھا. بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا سب ملا ہوا تھا. تبھی آئے. راستہ کیا تھا؟ شارٹ میں لاہور، اس کے بعد دلی، دلی سے جے پور ہوتے ہوئے اجمیر. پھر ان کا دوسرا سفر دلی کا ہوا. پوری زندگی غریب نواز نے اور کہیں سفر نہیں. نہ غریب نواز
کلکتہ آئے، نہ غریب نواز اڑیسہ گئے، نہ غریب نواز بہار گئے، نہ غریب نواز ایم پی گئے، نہ غریب نواز یو پی گئے، نہ کراچی گئے، نہ اسلام آباد گئے، نہ ڈھاکہ گئے، نہ چٹگاؤں گئے۔ مسلمان کتنے؟ بولو، بے شمار، ارے تو بول تو دو، سبھی تیز بولو۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے زیادہ سبحان اللہ نہیں بلاؤں گا، صرف سوال کا جواب لوں گا۔ کتنے مسلمان ہوئے؟ تقریباً 90 لاکھ۔ بلند آواز سے بولو، تقریباً کتنے؟ 90 لاکھ، اور بلند آواز سے 90 لاکھ۔ نہ کہیں گئے، کہیں نہیں گئے۔ جو روٹ میں نے بتایا ہے اس میں سے کچھ حصہ آ گیا ہو، ورنہ عام طور سے کہیں گئے نہیں۔ اچھا یہ بھی نہیں ہوا کہ اجمیر گئے ہو، ٹویٹ کیا ہو، کم اجمیر I will learn to، گوگل تھا ہی نہیں، فیس بک تھا ہی نہیں، کچھ نہیں تھا، انسٹاگرام بھی نہیں تھا۔ اچھا یہ بھی نہیں، چلیے ٹھیک ہے، ٹویٹر نہیں تھا تو کوئی کانفرنس کر لی ہو، دین پھیلاؤ کانفرنس، وہی دین پھیلانے آئے تھے نا، دین پھیلاؤ کانفرنس، تمبو گاڑا ہو بہت بڑا، یا آپ نے کوئی اجتماع رکھا ہو، 3 روزہ اجتماع، وہ بھی نہیں کیا۔ پھر بھی مسلمان کتنے؟ 90 لاکھ، سب بولیے کتنے؟ 90 لاکھ۔ غریب نواز آئے، پوری تاریخ دیکھیے، اگر ہاتھ میں رہا ہوگا تو قرآن و تسبیح و مصلی، نہ قطبی تصورات لائے، نہ ملا حسن لائے، نہ قطبی تصورات کہ آپ آئے کہیں گئے نہیں، آپ آئے نہ مناظرہ کیا، آپ آئے نہ کتاب لائے، آپ آئے نہ اجتماع کیا، آپ نہ تیر لائے نہ تلوار لائے، پھر بھی 90 لاکھ مسلمان۔ تو طائع رسول غریب نواز جواب دیتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے، میں کہیں گیا نہیں، یہ بات سچ ہے، نہ میں کسی علاقے میں گیا، نہ کسی قریہ میں گیا، نہ کسی بستی میں گیا، نہ قریہ گیا، نہ بستی گیا، نہ میں نے کوئی اجتماع کیا، نہ میں کوئی تیر لایا، نہ کوئی تلوار لایا۔ اگر معین الدین ہندوستان کوئی چیز لے کر آیا ہے تو مدینے سے مدینے والے کا کردار لے کر آیا ہے۔ وہ کتابوں کو لے کر نہیں، وہ کتابوں کو لے کر نہیں چلا، وہ نہ اپنے ساتھ ہتھیار لے کر چلا، ارے وہ علی کا وارث ہے، نبی کی امانتوں کا امین ہے، مصطفیٰ کی سیرت کا مظہر ہے۔ جس علاقے کے وارث پاک گئے، چہرہ دیکھا، نظریں ملی، بے ہوش ہوئے، دل کعبے کی طرف مڑا، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ یہ ہے طریقہ، یہ دلیلوں سے اسلام نہیں پھیلتا، مناظروں سے اسلام نہیں پھیلتا۔ اور بڑی ذمہ داری سے ایک بات بول رہا ہوں، معافی کے ساتھ، میں بھی مولانا ہوں، 11 سال پڑھا ہوں، لیکن میں امام اعظم سے لے کر کے اب تک کی تاریخ بول رہا ہوں۔ امام اعظم سے لے کر کے اب تک کی تاریخ، کہ کسی کی حیات میں کسی مولانا کی، مولانا، علامہ، مفتی، مجتہد، مجدد، جتنی بھی کیٹیگری ہے، کسی کی بھی حیات مجھے دکھا دو کہ جس نے 10,000 ہی غیر مسلموں کو مسلمان بنایا۔ پوری تاریخ ہے اسلام کی پوچھ رہا ہوں، بڑے سے بڑا مولوی ہو، اس لیے کہ دونوں کے راستے، طریقے الگ الگ بانٹ دیے گئے ہیں۔ ارے جو میڈیکل اسٹور والا ہے اس کا کام کیا ہے؟ اسلام کیریکٹر سے پھیلا ہے، کیونکہ جن بزرگوں کو اللہ نے اپنا بنایا
اللہ نے پہلے مصطفیٰ کا مظہر انہیں بنایا، انہیں ان کی سیرت میں ڈھالا، اسی لیے ہماری باتوں میں چلانے کے بعد بھی وہ اثر نہیں ہوتا۔ غریب نواز صابر کلیری کے ایک خلیفہ لکھتے ہیں کہ جب وہ دلی سے اجمیر دوبارہ واپس ہوئے تھے، 12 لاکھ لوگوں نے صرف غریب نواز کا چہرہ دیکھا تھا اور اسلام قبول کر لیے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اسلام ہماری باتوں کے بولنے سے نہیں پھیلے گا۔ اسلام جب بھی پھیلا ہے اور جب بھی پھیلے گا کردار سے پھیلے گا۔ اور مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ نبی نے اپنا کیریکٹر بطور معجزہ پیش کر کے بتا دیا، اگر تمہاری زندگی نبی کی سیرت پر ہے، تمہاری زندگی نبی کے کیریکٹر پر ہے، تو اسلام بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ چرتے پھرتے اسلام خود تم بن جاؤ گے، لوگ تمہیں دیکھ کر مسلمان ہونے لگے۔ ایک بات اور بتا دوں، جن کیریکٹر کو ہمارے وہاں بیک سائڈ کیا گیا ہے اور دوسری چیزوں کی اہمیت ہے واقعتاً، لیکن اس کیریکٹر کو بہت پیچھے رکھا گیا ہے۔ میں مثال سے سمجھوں، دیکھیے وارث پاک کا کرم ہے، ورنہ میں پہلے بولا تو میری آواز بیٹھنے والی تھی، لیکن یہ میرے وارث کا کرم ہے اور ان کی عطائیں ہیں کہ کم سے کم میں آپ کے سامنے کچھ بول بھی رہا ہوں۔ نماز فرض ہے؟ ابے ہاں نہیں تو بولو۔ بے شک فرض ہے۔ فرض ہے؟ کوئی شک؟ کتنے وقت کی؟ 5۔ واہ بھائی ابھی بولیے 5 وقت کی ہے۔ اور ارشد بھائی آپ سب کو پتا ہے کتنے وقت کی ہے؟ یقیناً فرض ہے، 5 وقت کی ہے اور تمام فرائض میں سب سے اعلیٰ ہے۔ ٹھیک، اب دوسرا سوال، یہ نماز فرض کب ہوئی؟ امت پر نماز فرض کب ہوئی؟ معراج پر جب گئے تھے، سبھی بول دیجیے تاکہ یاد جی آئے۔ ہاں، جی ہاں۔ جب نبی معراج پر گئے تھے تب نماز امت پر؟ ایسے۔ تیسرا سوال، نبی کو معراج کس سال میں ہوئی؟ آتا تو بتا دیجیے، ورنہ کسی فرینڈ کو کال کر لیجیے، کال آف فرینڈ۔ لائف لائن ہے نہیں، ان کو ہم الگ رکھتے ہیں۔ نبی کو معراج کب ہوئی؟ جب آپ کی عمر شریف رننگ 53 ایئرس، میں رننگ اس لیے بول رہا ہوں 52 پلس ہاف، یعنی 6 مہینے، تب امت پر نماز بولیے نا، کیونکہ آپ بولیں گے کیونکہ میں سمجھا رہا ہوں۔ جو تمام عبادتوں میں سب سے افضل ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 53 سال میں فرض ہے۔ یہ روزہ فرض ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ کب فرض ہوا؟ ہجرت کے دوسرے سال، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 55 سال تھی تب یہ روزہ فرض ہوا۔ زکوٰۃ کا فرض ہے ہجرت کے چوتھے سال، یعنی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 57 سال کی تب زکوٰۃ فرض ہوئی۔ یہ حج کا فرض ہوا، بعض کے مطابق 6، بعض کے مطابق 8، بعض کے مطابق 9، یعنی جب آپ کی عمر 60 سال کی۔ اب غور کیجیے، 53 میں نماز فرض امت، حالانکہ اس سے پہلے حضور آپ کے صحابہ نماز پڑھتے تھے مگر امت پر فرض کی بات کر رہا ہوں۔ 53 میں نماز فرض، 55 میں روزہ فرض، 57 میں زکوٰۃ فرض، 60 میں حج فرض۔ ٹھیک ہے، اب میرا اس سے لگا ہوا سوال ہے کہ 52 میں نماز تھی ہاں یا نہیں؟ 52 میں نماز فرض تھی؟ ارے نہیں تو بولو، فرض تھی؟ میں فرض کی بات کر رہا ہوں۔ 51 میں نماز فرض تھی؟ 50 میں نماز فرض تھی؟ 49
48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40 53 سال پوری زندگی کے نماز فرض نہیں تھی. روزہ فرض تھا بولیں, زکوٰۃ فرض تھی, حج فرض تھا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کس چیز کی تبلیغ کی؟ بھائی 53 سال میں نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکوٰۃ ہے. تو کسی سے کہا ہوگا نماز پڑھو فرض ہے تم پر, کسی سے کہا ہوگا روزہ رکھو تم پر فرض ہے رمضان کی, کسی سے کہا ہوگا کہ حج کرو تم پر فرض ہے, کسی سے کہا زکوٰۃ دو تم پر فرض ہے. تو 50 ایئرس ٹوٹل ایج 53. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 ایئرس میں کیا کیا؟ نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکوٰۃ فرض. اس کا جواب حضرت خدیجہ دی, بخاری شریف کے حدیث پاک ہے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی, حضور گھر پہ آئے اور حضرت خدیجہ کو یہ پتہ نہیں تھا رضی اللہ تعالی عنہا کو علیہ السلام کو کہ آپ نبی ہیں, یہ پتہ نہیں. شوہر اور ساری کیفیت بیان کی. حضرت خدیجہ نے کہا میرے سرتاج آپ غم نہ کریں, آپ پریشان نہ ہو, آپ غمزدہ نہ ہو, اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا, اللہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہیں کرے گا. کہا خدیجہ کیوں؟ کہا آپ کے اندر 8 خوبیاں ایسی ہیں کہ روئے زمین میں کسی کے اندر وہ خوبی نہیں. اور سب سے پہلی خوبی آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ اگر 2 دل جدا ہیں, 2 دشمن ہیں, تو آپ کی یہ صفت ہے, آپ کا یہ طریقہ ہے کہ 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے ہیں. یعنی مصطفیٰ کی ساری زندگی ٹوٹے ہوئے دلوں کو توڑنا تھا, محبت کے پیغام کو پوری دنیا میں اپنے عمل سے پھیلانا تھا. ارے ایک بات بول دوں, بھی یاد آ گئی, بول دوں گا بھائی, کوئی دقت تو نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں کہ مولانا صاحب بنا یہی کہ ہے بولتے رہے, کیونکہ میں باہر کہوں تو کب بولوں, تھک گئے سنتے سنتے. ایک بات بتائیے, آپ کا کیا نام ہے؟ انجو پڑھیں. آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ کا اپنا فائدہ ہے یا دین کا فائدہ ہے؟ ان کا جواب صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, صحیح ہے, آپ جیت چکے. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. نماز پڑھیں گے تو کس کا فائدہ؟ اپنا فائدہ. بولیے. اپنا فائدہ. اور نہیں پڑھیں گے تو کس کا نقصان؟ اپنا نقصان. آپ روزہ رکھیں گے تو کس کا فائدہ؟ اپنا فائدہ. اور نہیں رکھیں گے تو؟ آپ زکوٰۃ دیں گے تو کس کا فائدہ؟ دین کا کوئی فائدہ ہے؟ بولیے. اسلام کا کیا فائدہ ہے؟ آپ پڑھو گے تو جنت میں جاؤ گے, نہیں پڑھو گے تو جہنم میں. آپ کے دین کو آپ کی نماز اور روزے اور حج زکوٰۃ سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کی نماز روزہ حج زکوٰۃ کا مطلب آپ سے ہے, خدا سے. آپ پڑھو گے تو جنت میں جاؤ گے, نہیں پڑھو گے تو جہنم کے مستحق. لیکن کون عمل ایسا ہے جس سے تمہارا بھی فائدہ, دین کا بھی فائدہ, اور وہ عمل فقط ایک ہی ہے, نبی کی سیرت پر عمل کرنا, ایک ایماندار, ایک بااخلاق, ایک انسانیت کا علمبردار انسان بننا. اس سے دین کا بھی فائدہ ہے, تمہارا بھی فائدہ ہے. اس لیے کہ جب سچا مسلمان, بااخلاق مسلمان, ایماندار مسلمان, شراب نہ پینے والا مسلمان, جوا نہ کھیلنے والا مسلمان جب کسی گلیوں سے گزرے گا
تو غیر دیکھیں گے کہیں گے کتنا اچھا مسلمان ہے. جب یہ اتنا اچھا ہے تو اسلام کتنا اچھا ہوگا. اسلام سیرت سے پھیلا ہے. اسی لیے تو وارث پاک نے اپنی پوری زندگی میں محبت کا پیغام دیا. پوری زندگی میں صرف پیغام محبت کو عام کیا، کیونکہ یہی اولیاء کرام کی تاریخ ہے اور یہی اولیاء کرام کا طریقہ ہے. میں حضرت محبوب الہی کے خلیفہ حضرت فخر جہاں دہلوی کا ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں اور سمجھیے کہ اسلام کیسے پھیلا. آپ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے تو حوض پر کچھ پنڈت اپنے ججمان کو نہلا رہے تھے، اپنے بھکتوں کو نہلا رہے تھے، اسنان کروا رہے تھے. تو حضرت فخر جہاں دہلوی نے اپنے مریدوں سے کہا اگر تم مجھے اجازت دو، اگر تم مجھے، آپ سن رہے ہیں نا، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اس پنڈت کے چہرے پہ مسکان لا دوں. بول دو سبحان اللہ. تو مریدوں نے کہا حضور ہم مرید ہیں، آپ پیر صاحب ہیں، ہم کیا آپ کو پرمیشن دیں گے کہ اس کافر غریب بوڑھے کے چہرے پہ مسکان لائی. کیونکہ کیا ہے، ہمارے وہاں ایک طریقہ ہے، جو کمزور ہوتا ہے، جو ضعیف ہوتا ہے، جو ضرورت مند ہوتا ہے، اس کی دکان پر ہم 2 روپے کا سامان بھی نہیں لیتے، اور جس کی دکان پر لائن لگی رہتی ہے وہاں پہ لائن میں کھڑے ہو کر کے اس کی دکان سے سودا لیتے ہیں. یہ بات دور کی نہیں ہے بھائی، یہی مل لو. ایک انگریز تھا، وہ ایک دکان پر گیا، ایک مثال دے دو پھر آؤں. دکان پر گیا، اس نے کہا یہ سامان کتنے کا؟ اس نے کہا 500 روپیز. کہا ٹھیک ہے دے دو. 500 روپے نکالا. کہا نہیں پیسہ، سامان تو میں نہیں دے سکتا. کہا اچھا. کہا کیوں؟ کہا سامنے والی دکان ہے وہاں پہ جا کے لے لیجیے. وہ انگریز سامنے والی دکان پر گیا، 500 روپے دیا اور اس نے سامان لے لیا. مگر وہ انگریز ہے، ریزن جان کیا وجہ ہے. اس نے سامان نہیں دیا، پلٹ کر پھر اسی دکاندار کے پاس آیا. کہ یہ بتاؤ سامان بھی وہی ہے، کمپنی بھی وہی ہے، ریٹ بھی وہی ہے، تو تم نے سامان کیوں نہیں دیا؟ تو جانتے ہو اس مسلم دکاندار کا کیا جواب تھا؟ اگر آپ دکاندار ہو یا خریدار ہو تو یاد رکھنا، اس مسلم دکاندار نے جواب دیا بابو جی میں نے اپنے حصے کی روزی کما لی، میں نے اپنے حصے کی روزی، صبح سے لے کے دوپہر تک میرے بھائی کی دکان پر کوئی نہیں آیا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس کے گھر میں بھی اس کی روزی جل جائے اور گھر میں چولہا جل جائے. آج ہم اتنے ہوسی ہو گئے ہیں کہ اگر ہماری دکان کے بغل میں ایک دکان کھل گئی تو فوراً باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں، یہ نیبو، یہ مرچا. اب پتہ نہیں حضرت دکانداری کم ہو گئی ہے، دکانداری بہت کم ہو گئی. بغل میں ایک نے کھول لیا، پتہ نہیں کیا کیا کراتا ہے، شمشان گھاٹ سے مٹی لاتا ہے، یہ لاتا ہے، یہ گراتا ہے، یہ پھینکتا ہے، وہ کرتا ہے. حضور دے دیجیے. ٹھیک ہے دے دیتے. نہیں حضرت ایسا دے دیجیے کہ وہ بند کر کے بھاگ جائے. مگر اسلام مسلمان ایسے نہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جب تم دعا مانگو تو اپنے لیے مت مانگو، جب تم دعا مانگو تو اپنے بھائی کے لیے مانگو، اور جب تم اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس اخلاص کے پیش نظر اس کی دعا تو پوری ہی کرے گا، اس کے حق میں، اس کے صدقے میں تمہاری بھی ضرورتیں پوری فرما دے گا. اب حضرت فخر جہاں دہلوی پوری توجہ ہے کہ ہمارے صاحب کون ہیں. آپ بھی بیٹھ جائیے یہاں پہ، اگر چائے نہ پیو تو پی لیجیے. تو حضرت فخر جہاں دہلوی نے اپنے مریدوں سے پوچھا کہ ہم اس بوڑھے کو اجازت مطلب خوش کر دیں. یاد رکھیے گا وہ نان مسلم تھا، پنڈت تھے
اسنان کرا رہے تھے، انہوں نے اپنا لباس بدلا اور وہی ہندو والا لباس پہنا اور جا کے کہا کہ بابا جی ہم بھی اسنان کرنا چاہتے ہیں۔ اتفاق سے کلکتہ کا کوئی مفتی نہیں رہا ہوگا، ورنہ اسنان سے پہلے ان کا جنازہ نکال دیتا کہ فخر جہاں دہلوی صاحب پہلے آپ اپنا ایمان ثابت کیجئے پھر آپ اسنان کیجئے۔ بڑے لوگ تھے، پہلے کا زمانہ تھا، اسنان کر چکے، اس بوڑھے کے ہاتھ پر 5 روپے دے دیا، بوڑھا خوش ہو گیا۔ اب یہ سلسلہ دوسرے ہفتے، تیسرے ہفتے، کبھی 5، کبھی 10، کبھی 15۔ حضرت فخر جہاں دہلوی جب ایک بار گئے اور تو اس بوڑھے نے کہا کہ بھکت آج اسنان بعد میں ہوگا، پہلے آپ میرے گرہ پرویش کیجیے، میرے گھر میں آئیے۔ کہا بابا جی ایسا کیوں؟ کہا نہیں بھکت آج میرے گھر چلے۔ وہ گھر لے کے گیا اور ایک تخت پر بٹھا دیا۔ کہا بابا جی آپ یہ کیا پن پاپ کر رہے ہیں؟ میری جگہ وہ نہیں ہے، میری جگہ تو یہاں کا نہیں، ابھی بیٹھو آپ میرے مہمان ہو، اتیتھی ہو۔ پوری فیملی کو لا کر بیٹھا دیا، پوری توجہ، پوری فیملی کو لا کر بٹھا دیا۔ کہا اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تو آپ دھوکے میں ہو۔ پہلے دن نہیں پہچانا تھا، دوسری بار بھی نہیں پہچانا، تیسری بار شک ہو گیا، چوتھی بار یقین ہو گیا کہ تم ہندو نہیں ہو، تم مسلمان ہو۔ تم کیا ہو؟ مسلمان۔ جب انہوں نے دیکھا راز کھل گیا تھا، کوئی بات نہیں، میرا فرض تھا، میری ذمہ داری تھی، میں نے کیا۔ کہا نہیں، جانتے ہو تم کو میں نے اپنے گھر میں کیوں بلایا ہے؟ کہا بابا جی کیوں بلایا ہے؟ کہا میں نے اس لیے بلایا ہے کہ جس دھرم میں نبی کا امتی اتنا شاندار ہو، بے شک سبحان اللہ، جس دھرم کے نبی کا امتی اتنا شاندار ہو کہ اپنے مذہب کے لوگوں نہیں بلکہ دوسرے مذہب کے بوڑھوں کے چہرے پہ مسکان لانے کے لیے اپنا لباس بدل دے، تو اس دھرم کے امتیوں کے نبی کا عالم کیا ہوگا، اس پیغمبر کا عالم کیا ہوگا، اس محسن انسانیت کا عالم کیا ہوگا، اس رسول ہاشمی کے کیریکٹر اور کردار کا کیا عالم ہوگا۔ اے آنے والے شخص، میں نے تجھے اپنے گھر میں اس لیے بلایا ہے، پوری فیملی کو اس لیے بٹھایا ہے کہ ہم بھی اسی رشتے غلامی میں آنا چاہتے ہیں جس دھرم نے پورے سماج میں انسانیت کی سیکھ سکھائی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام ایسے پھیلا ہے، محبتوں سے پھیلا ہے، فتووں سے نہیں پھیلا ہے، تکرار سے نہیں پھیلا ہے، مناظروں سے نہیں پھیلا ہے، تکراروں سے نہیں پھیلا ہے، دلیل و دلائل سے نہیں پھیلا ہے، کتابوں کے انبار سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ بزرگوں کی یہ سیرت تھی، بزرگوں کا یہ کیریکٹر تھا، بزرگوں کی یہ زندگی تھی، اور ایسی محبت بھری زندگی تھی کہ اپنے در پہ آنے والے، اسی لیے دیکھو وارث پاک کے یہاں بسنتی ہوتی ہے کہ نہیں، بسنت کا موقع ہے، میں اس پر غور کرنے لگا۔ غریب نواز کے بعد دیکھیے محبوب الہی کے وہاں بسنت، ہولی، دیوار میں، کچھ ہوشے میں، سوچیں گے ان کو شریعت نہیں پتا تھی کیا؟ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے کیا؟ کسی مولوی کا صاحب کا نہیں پڑھا تھا کیا؟ یہ بسنت تہوار کیوں؟ غیر کو اپنے قریب کرنے کے لیے کم سے کم اس سے جس سے وہ تھوڑا بہت مانوس ہوتا ہو، شریعت کے دائرے میں رہ کر اس سے، اور جب اس کی نظر میری نظر سے ٹکرائے گی، جب اس کا چہرہ میرے چہرے سے ٹکرائے گا، جب وہ میرے کردار کو دیکھے گا، میرے کیریکٹر کو دیکھے گا، میرے پاس بیٹھے گا، تو وہ ہولی بھول جائے گا، بلکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پچکاریاں آپس میں چھوڑنے لگے گا۔ یہ بزرگوں کا مقصد تھا، انہوں نے دین محبتوں کے ذریعے پھیلایا۔